भी भेजेंगे। और ये आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है, हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगमपेट में एक पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा एक पॉइंट हफीज़ पेट पे रहेगा, एक पॉइंट बंजारा हिल्स में रहेगा, एक पॉइंट हमारा राजेंद्र नगर में रहेगा, एक पॉइंट शाहीन नगर में। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं और इस पॉइंट्स पे लोग रहेंगे रेडी। और जैसे ही मुझे या हमारी टीम को अगर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी कि अनाज नहीं है, तो ये 11 पॉइंट्स के ज़रिए जितना जल्दी हो सकता है हम उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये एक काम है जिसका बेड़ा हम उठाए थे। 5 करोड़ से ज़ायद का सरफा आ चुका है इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स हम तैयार करने में कामयाब हुए हैं, 70,000 तकसीम कर चुके हैं और 1 लाख पका हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं। और हुफ़ाज़ का भी हम कर रहे हैं, प्रेस वालों का कर रहे हैं। और फिर इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। और मैं ये समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी सारे मुसलमानों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी हयात के लिए दुआएं की थी जब मुझ पर हमला हुआ था, तो मैं बार बार कहता था कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी अगर निकाल कर अगर इस आवाम के खदमों की नज़र कर दूं, तब भी मैं समझूंगा कि मैं उनके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह का एक दिया हुआ मौका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं इस अल्लाह के दिए हुए मौके को रायगा नहीं जाने दूंगा। जितना हो सकता है मेरी ज़ात से मुमकिन करूंगा। चाहे इसके लिए अगर ऐसा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े, तो मैं अपने आप को भी बेचकर भूखों को खाना खिलाने की अपनी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करूंगा। क्योंकि मैं इनका कर्जदार हूँ, न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल ये हैदराबाद की इस आवाम ने फ़ख्र मिल्लत का साथ दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया, नक़ीब मिल्लत का साथ दिया, मेरा साथ दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अगर कुछ कर रहा है, तो कोई ये ना समझे कि ये मैं कर रहा हूँ या सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, बल्कि मेरी ज़ात, मेरा वजूद अगर है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट भी सालार के नाम से है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह इस काम का अजर सालार मोहतरम को दे। इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इस खिदमात का, इस काम का अजर मेरी वालिदा को दे। मैं सबसे कहूँगा कि आप दुआ करें कि अगर हमारा काम को अल्लाह कबूल करे, और दुआ करें कि अल्लाह इसका अजर सालार मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे सिपाही जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह इनको इसका अजर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को इसका अजर दे, मजलिस के कारकुनों का इसका अजर दे। और इसके साथ साथ मैं यही आप सबसे अपील करूँगा कि रमज़ान का माह ख़त्म होने को आ रहा है। वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप सब अपनी ज़कात तंजीमें, वो सारी NGOs, वो सारे अफराद जो अपने तौर से जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके काम को भी कबूल करे। और काबिल मुबारकबाद है हर वो शख्स, हर वो तंजीम, हर वो NGO जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द इस वबा का ख़ात्मा करे, इस परेशानी का ख़ात्मा करे, और अल्लाह हम सबको
اس وائرس سے، اس وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رمضان کی ان عبادتوں کو قبول فرمائیں، ہماری رمضان میں پڑی ہوئی قرآن خوانی کو قبول فرمائیں، ہمارے خیر کے کام کو قبول فرمائیں اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائیں، ایک بنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہیلتھ ورکرز جو آگے بڑھ کر اس ٹائم میں ڈاکٹرز، نرسنگ صاحب، دوسرے اصحاب جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے کام کو قبول کرے اور اللہ ان کے افراد خاندان کو محفوظ رکھے، ان سب کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کے خدمات کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو نیک کرے اور ہم سب کو ایک کرتے ہوئے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تعلیمی ٹرسٹ کی بنیاد آپ جو ہے 2 دہائیں پہلے ڈالے تھے۔ ٹرسٹ تو تعلیمی ہے لیکن اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مختلف شعبوں میں ہیں۔ اب اسی ٹرسٹ کی سرگرمیوں کے تحت آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، تو یہ خیر یعنی رخی خیر کی سرگرمیاں جو ہے یہ انجام دینے کی کیا آپ کو ترغیب ہے یا کیسے چیزیں آپ کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں؟ تعلیم کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بناتے ہیں، پھر اب بھوکوں کی مدد کر رہے ہیں، پھر ہر سال رمضان میں بھی میں جانتا ہوں آپ کو کئی برس سے لوگوں ہم ہر وقت ابتدا ہی سے میری سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکوں اور میرا الگ ہٹ کر کچھ کام کروں۔ اور میرا عوام سے وعدہ تھا، جب میں پہلی مرتبہ انتخاب لڑا تھا اس وقت بھی میرا وعدہ تھا کہ میں غریب معصوموں کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا اور ان معصوم خاندوں پہ کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا اور علم کی دولت سے ان کو آراستہ کروں گا اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی کو منور کروں گا۔ یہی میرا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں کہوں گا کہ یتیم اور غریب لڑکیوں کی جانب سے۔ اور پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت یہ عالیشان عمارت میری خیامگاہ نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ غریبوں کے تعلیم کا مرکز ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے یہ عمارت۔ یہ بلندی صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے ارادوں کی بلندی ہے یہ۔ تو ایسے 11 مدارس، 11 بلڈنگ ہے، 15,000 بچے زیر تعلیم ہیں اور کئی لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور جیسا ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ہیلتھ کیمپس بھی کیے تھے، قریب 50 لاکھ کی دوائیں ہم تقسیم کرے تھے، آپ لوگ کو یاد ہوں گا، اس میں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی تھے۔ تو ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی واحد حلقہ اسمبلی ہے جس نے رمضان میں گلیوں میں افطار کا اہتمام کا آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، اور ہر سال میں چند سال سے میری طبیعت خراب ہے، جب سے نہیں اس سے پہلے ہر سال میں قریب 20 یا 25 روزے اپنے حلقے میں کھولتا ہوں اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے، روزانہ لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ 10 پہلی محرم سے 10 محرم تک لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک دن 10 ہزار 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ تو یہ کام ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ کے پاس بے شمار بندے ہیں جن سے اللہ کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بے شمار سینکڑوں بندوں میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا عوام کی اور غریبوں کی خدمت اور کام کرنے کا۔ جب یہ کووڈ کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور خاص طور پہ ریاستی حکومت کے پاس سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، مائیگرینٹ ورکرز کے کیسز بھی آ رہے ہیں اپنے پاس، پھر ہندوستان بھر میں جو ہے یہ مائیگرینٹ ورکرز کا کرائسس بھی ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے، ہیومن کرائسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پبلک کے لیے خاص طور پہ مائیگرینٹ ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ ایسے ان حالات میں، کٹھن حالات میں کوئی سیاسی گفتگو کروں یا سیاسی بات کروں، لیکن مگر اتنا تو ضرور کروں گا کہ کہوں گا
کہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی نشانی ہے. جس طریقے سے ایک مائیگرنٹ ورکرز پیدل نکل رہے ہیں, رکشوں میں نکل رہے ہیں, بھوک میں نکل رہے ہیں, راستوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کے پیروں میں چھالے آ جا رہے ہیں, تو میں کہوں گا کہ یہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی ایک مثال ہے کہ یہ لوگ کی ناکامی کی وجہ ہے. اگر ان مائیگرنٹ ورکرز کو یہ یقین دلایا جاتا کہ ہم ہیں, ہم تمہارا خیال رکھیں گے, ہم ہیں تم کو بھوکے نہیں رہنے دیں گے, ہم ہیں تم کو کسی تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے, اگر یہ اعتماد اگر وقت کے حکمران دلانے میں کامیاب ہوتے تو شاید اتنا بڑا ہیومن کرائسس یا مائیگریشن نہیں ہوتا ہے. یہ حکومت کی ناکامی کی ایک نشانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جتنے بھی مائیگرنٹس ہیں یہاں پہ 500 راشن کے پیکٹس میں نے ماجد حسین صاحب کو یہاں سے روانہ کیا تھا, اور وہ آج بھی کہیں سے بھی کوئی بھی مائیگرنٹ چاہے وہ شہر حیدرآباد کے کہیں بھی علاقے میں رہتا ہے, اب تک ہم 500 مائیگرنٹ ورکرز کو راشن کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری ہمت کو باندھتے ہیں اور ہمارے عزم کو مضبوط کرتے ہیں اور کام میں اور خوشی دیتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں پیدل 1400 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی ہمارا خیال رکھا ہے. تو میں ان تینوں لوگوں کو سلام بھیجتا ہوں اپنی جانب سے اور ہماری شہر حیدرآباد کی جانب سے, اور ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حیدرآباد پھر سے آپ کا منتظر ہے, لوٹ کر واپس آئیے اور اپنی روزی روٹی کو ہمارے شہر میں پھر سے آپ لیجئے. ہم جتنا ہو سکتا ہے مائیگرنٹ ورکرز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں اضافہ ہوتا ہے تو اب یہ آ رہی کہ مشروط چیزوں بزنس ایکٹیویٹیز کو الاؤ کیا جائے گا, وہ ایک, لیکن لوگ کافی پریشان ہیں. آلریڈی 2 مہینے سے ان کے کاروبار بند ہیں, ان کے پاس جیسے کہ آپ مدد کر رہے ہیں, کئی تنظیمیں مدد کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے کئی لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی آپ کی رہے گی, اور آپ حکومت, ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں مرکزی حکومت سے, ریاستی حکومت سے میں نے پہلے بھی کہا ہے, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں. ان کو راشن کیوں نہیں دیتے؟ راشن کے گودام بھرے پڑے ہیں لیکن غریبوں کو راشن نہیں دیا جاتا ہے. تو میں مرکزی حکومت, ریاستی حکومت سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا, کورٹ کا بھی آیا کہ آپ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی دیجئے اور سب کو دیجئے. اور ریاستی حکومت سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا, کورٹ کا بھی آیا کہ آپ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی دیجئے. اب تک ہم اتنا کام کرے ہیں, آگے بھی اس سے زیادہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارا عزم اور حوصلہ ابھی بھی بلند ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی یہ 5 کروڑ یا 5.5 کروڑ خرچ کر کے شاید رک جائے گا. نہیں رکے گا. جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا, جب تک ضرورت رہے گی لوگوں کی, جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے میں کرتا رہوں گا اور ہمارا کام جاری رہے گا اس وقت تک. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو گاڑیاں ہیں, یہ پورے کتنے 12 گاڑیاں ہیں, یہ پورے یہ کھانے کا پکا ہوا کھانا ہے جو مسلسل ہم روزانہ تقسیم کر رہے ہیں جو جاتا ہے. اور آج بھی قریب 12 گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں اور ہم یہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سب کا, کہ آپ نے ہمارے اس کام کو قبول کیا, اور جتنے بھی لوگ ہم سے رجوع ہو رہے ہیں ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں نہیں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. شکریہ. دیکھ لیں آئیے بھائی, اس کے بعد میں ایک پورے بھیجا دیں. رحمان صاحب, ابرار صاحب انہوں بنا رہے ہیں. ابرار صاحب کا بھی شکریہ, بہت کام کر رہے ہیں انہوں وہاں پر. الحمدللہ. چلیے, روزانہ 1500 پیکٹ بن رہے تھے وہاں پہ. چلیے وہاں کا ہے الحمدللہ.
तो ये पूरे पैकेटों में आज जो है चिकन बिरयानी थी, अलग अलग मुख्तलिफ। चलिए ये यहाँ की है, यहाँ का चलिए अच्छा है। यहाँ पे बगारा खाना चावल भिंडी का शेरवा, सादा चावल। ये पूरों में खाना है ना, ये पूरों में खाना, हर शैली में खाना है। ये पूरों में जियो बगारा खाना आजम के पास है। यहाँ भी है ना ये खाना है पूरा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा इसमें भी खाना है ना पूरा? शेरवा है भिंडी का, हाँ खाना है सर। चलिए बहुत अच्छा। ये भी खाना है पूरा। इसमें भी चलिए आइए। ये भी खाना है पूरा। चलिए आइए। अच्छा ये ऑफिस बाबा नगर कंचन बाग यहाँ भी है ना इसमें सब्जी पूरा? है सर, सब्जी और खाना है। तो पका हुआ खाना है रोज पका रोज। हुआ खाना है, बाबा नगर में बना हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। यहीं का है ना? हाँ यहीं, ये यहाँ बन रहा था। यहीं बन रहा है। यहाँ 2000 पैकेट बन रहा है। ये भी रेडीमेड है। चलिए ये आज पुलिस वालों ने हाईलाइन की जा रहा था हाँ कि आपकी तरफ से हर पुलिस स्टेशन के सीआई अच्छा और एक हाँ DI, चलिए पूरे पुलिस स्टेशन हो। पूरे पुलिस स्टेशन हर पुलिस स्टेशन में चलिए वेरी गुड। एक एक पुलिस स्टेशन का जिसका स्टाफ है, हाँ। पूरा स्टाफ को बिरयानी मेरी कमा है। इससे पहले इन लोगों को आप पुलिस स्टेशन पे वो भी दिए, हाँ बोला राशन ना। के किट। बोला नहीं, राशन के किट। राशन किट भी दिए। हाँ उन्हें अपन खाली वो बोले मास्क बोले। ये भी है ना। ये भी बाबा नगर में तैयार हो रहा था। चलिए अब बहुत बाबा अच्छा। नगर के पॉइंट पे। चलिए हम चलिए बहुत अच्छा। चलो रुक जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आए। चलो ये रवाना कर दो भैया। चलिए गाड़ियाँ ड्राइवर फोटो लेना सर।